سوال ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے وہ صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن تین اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب ہے حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ سوال ہے قرآن کریم کی پے در پہ وہ تین صورتیں کون سی ہیں جن میں لفظ جلالہ اللہ نہیں آیا ہوا؟ جواب ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ قمر۔ سوال ہے قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال ہے قرآن مجید تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، بتائیں باقی الہامی کتاب انجیل، تورات، زبور کس ماہ میں نازل ہوئیں؟ جواب ہے رمضان المبارک ہی میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 55۔ سوال ہے قرآن مجید میں ذکر خیرات کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 150 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال قیامت کے دن کون سا فرشتہ زمین کو لپیٹے گا؟ جواب ہے حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب ہے سورج۔
سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہیں جو منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ سوال ہے کس انسان کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب مریض کی دعا۔ سوال ہے کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال ہے کس کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں پہلی بار مسلمانوں نے جلوس نکالا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال ہے کس مسلمان خلیفہ کی وفات پر غیر مسلم زیادہ روئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کعبہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حبل تھا۔ سوال ہے کعبہ میں سب سے پہلے با آواز بلند کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو نماز میں مشغول ہو جاتے تو دل کی آواز 2 میل دور تک جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب ہے مسلمان کا قتل کرنا۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے؟ جواب ہے شیطان انڈے دیتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعے کا دن ہے۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب ہے 80 آدمی سوار تھے۔ سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کس کو بنایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے فیصل مسجد۔ سوال ہے، پڑوسی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال، پہلی وحی کس دن میں نازل ہوئی؟ جواب ہے دوشنبے۔ سوال ہے، پیٹرول سے وضو کا حکم؟ جواب ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعن پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسب کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال ہے، پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب ہے جسم کے اندر۔ سوال ہے، چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ جواب ہے جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ جواب، قوم سابی۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ سوال ہے، دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب ہے دجال مرکنا مدینہ شریف کے باہر سرخ پہاڑوں کے پاس، جہاں سخت و شور زمین ختم ہوتی ہے، کی دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، تو اس کی طرف نکلنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اور اہل ایمان اپنے گھر کی عورتوں کو رسیوں سے باندھ دے گا۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب ہے سگریٹ۔ سوال ہے، زمین پر پہلی بارش کس دن ہوئی تھی؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے، شراب کے اندر کون سی چیز ملانے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جب سرکہ بن جائے۔ سوال ہے، شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟
जवाब है तफरी की नीयत से शिकार करना। सवाल, शैतान पहले क्या था? जवाब है जिन। सवाल है, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? जवाब है सुहेल बिन उमरू। सवाल है, तूफान नूह अलैहिस्सलाम में बारिश का हर कतरा कितना बड़ा था? जवाब है हर कतरा एक मश्क के बराबर था। सवाल है, अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है? जवाब है अरब के तीन तरफ समंदर हैं और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़ है। सवाल है, किस उम्र में अल्लाह ताला इंसान के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है? जवाब है 90 साल की उम्र में। सवाल, किस मस्जिद में कोई मेहराब नहीं है? जवाब है मस्जिदुल हराम। सवाल है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी की एड़ियां रगड़ने से जमजम जारी हुआ? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी के दौर में 30,000 अफराद खौफ खुदा से हलाक हो गए थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी के जमाने में शराब इजाद हुई थी? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी के कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब है जमजम या वजू का पानी। सवाल है, कौन सा अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब है मस्कीन को अपने हाथ से देना। सवाल है, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब है कुर्बानी का। सवाल है, वो कौन सी चीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? जवाब है मिसवाक।
سوال ہے کون سی چیز یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا؟ جواب ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیات۔ سوال ہے کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال ہے کیا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ روح اور جسم دونوں ہی مر جاتے ہیں؟ جواب ہے موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال ہے سورہ بقرہ میں کامیاب انسان کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے انسان کے بعد دنیا کی ذہین مخلوق کون سی ہے؟ جواب ہے مکڑی، ڈالفن اور بندر۔ سوال ہے پاروں کی تقسیم سے کیا ترتیب قرآنی میں فرق نہیں ڈال دیا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ سوال ہے پانچویں کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے کلمہ استغفار۔ سوال ہے پہلے کلمہ کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب ہے ایک بھی نہیں۔ سوال ہے جنت میں جانے والے جنتی کس وقت جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے جنت میں جانے والے جنتی دوپہر کے وقت جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے دل کی دھڑکن رک کر دوبارہ چلنے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں کس بات پر دینے کے لیے تیار تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالی کی نصرت اور رسول کی رفاقت حاصل تھی اس کے بدلے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کس چیز کے ساتھ استعمال فرماتے تھے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے سب سے پہلے گانا کس نے گایا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال سرزمین عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔
سوال ہے شرک کی کتنی بڑی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے قرض لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سوال ہے قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر کتنے دن تک پھرتا رہا؟ جواب ہے قابیل حابیل کی لاش کو 40 دن تک لے کر پھرتا رہا۔ سوال ہے قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے جسم اور کفن کے بیچ۔ سوال ہے قرآن پاک کو 7 منازل میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ جواب ہے قرآن پاک کو 7 منازل میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کن 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ جواب ہے ترتیب توقیفی۔ سوال ہے قرآن پاک میں شیطان کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 88 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کو سورہ صلاۃ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو کیونکہ اس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مسجدوں میں حاضری کے وقت مناسب زینت یعنی لباس تن کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ دارمی علامہ البانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سوال قیامت کا ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ جواب ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سوال ہے قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب ہے 120۔ سوال قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟
جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس شخص کو صدقہ دینے سے ثواب دگنا ملتا ہے؟ جواب ہے رشتہ دار کو۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب ہے شادی کے فرائض پورے نہ کر سکتا ہو۔ سوال ہے کس طرح کے کھانے پر برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔